ایک چیز اور بھی ہے، مکہ میں مساجد اور بھی ہیں، یہ صرف حرم میں 27 لاکھ ہے، یہاں کے عام مساجد میں وہاں جماعت کے ساتھ حرم شریف میں ایک نماز پڑھنے کا 1 لاکھ نماز کے برابر، جماعت کے علاوہ 1 لاکھ، مسجد نبوی میں 1000 نماز عام دنوں کی بات ہے۔ رمضان میں تو اللہ پھر پاکستان میں نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، کسی ملک میں قضا کا کفارہ اس نمازوں میں ایڈ ہو سکتا۔ ہم بستر کے حوالہ سے رمضان المبارک میں اس حوالہ سے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو کچھ علماء کرام روزہ حالانکہ سفر میں آپ کو اجازت ہے، جو سفر نہیں زیادہ کرتے وہ بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جی میں نے بیان کرنا ہے، تو ایسے اس پہ آپ کیا کریں؟ سفر میں چونکہ چھوٹ تو ہے، چھوٹ ہے، بندے نے لمبا سفر کرنا ہے، اس کی قضا بھی تو ادا کرنی ہے، قضا ضرور، یہ ضرور ہے۔ جو دوست ایسے کرتے ہیں کوشش کریں یار یہ مہینہ شاید دوبارہ نہیں ملنا، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے۔ شادیاں کتنی ہوئی؟ میری ماشاءاللہ 2 شادیاں جی ماشاءاللہ۔ نیکسٹ بھی آپ کا ارادہ؟ اجازت لی ہے MS چینل کے حوالہ سے علماء کرام کے انٹرویو، ان کی گفتگو عوام تک پہنچاتے ہیں۔ ہاں آپ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، جب بھی کسی عالم دین کا انٹرویو ہونا اس کی حالات زندگی پر باتیں ہونی چاہیے۔ جی بالکل محمود بھائی اللہ آپ کو مزید برکت دے، اچھا کام ہے۔ جب میں بول رہا تھا کہ میں نہیں پڑھوں گا میں مزدوری کروں گا تو میرے ابو میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین MS اسلامک مووی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مولانا الیاس مدنی صاحب۔ رمضان المبارک کے بابرکت ایام ہیں اور اسی حوالہ سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے رمضان المبارک کے حوالہ سے کہ رمضان المبارک میں کرنے والے اعمال جو ہیں ان کے متعلق ہم گفتگو کریں گے کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اسی حوالہ سے۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ آمین جی آمین۔ اچھا جی رمضان المبارک میں کرنے والے اعمال عوام الناس کو ذرا بتائیے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محمود بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں اتنی بڑی سعادت سے نوازا ہے کہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے الحمدللہ۔ ہمارے سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا کہ جب رمضان آتا تو وہ کثرت سے رمضان سے مستفیض ہوتے، عبادات کرتے اور جتنی نیکیاں کما سکتے تھے کماتے۔ تو پھر 6 ماہ تک سلف صالحین کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ اس کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ہماری یہ نیکیاں قبول کر لے، جیسا کہ وہ ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دی اللہ کے لیے۔ تو پھر جب اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بول رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو یہ مومن کا شیوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیکی پر اتنی محنت نہیں کرتے تھے جتنی محنت اس کی حفاظت پر کرتے تھے۔ تو سلف صالحین 6 ماہ تک دعائیں کرتے تھے، جب 6 ماہ گزر جاتے تو پھر دعائیں بدل جاتی، بولتے تھے کہ یا اللہ اب اگلا جو ماہ رمضان ہے وہ ہمارے مقدر میں اگلا رمضان آنے والا ہوتا تھا، اگلا رمضان آ رہا ہے نا، 6 مہینے کے بعد دعائیں کرتے یا اللہ اب ہمیں رمضان سے پہلے موت نہ دینا، رمضان پھر ہمیں حاصل کر لینا۔ ادھر تو صبح کو روزہ رکھیں شام کو بھول جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے۔ تو اور اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 نوجوان آئے، انہوں نے بیعت کی، مسلمان ہوئے، آپ نے بھائی چارہ قائم کروا دیا، تو وہ دونوں ایک جنگ میں شریک ہوئے اور ایک اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اور دوسرا نوجوان 1 سال کے بعد دائمی موت فوت ہوا۔ تو ایک صحابی کو اس کی موت کے بعد خواب آتا ہے کہ وہ 2 نوجوان اور یہ صحابی رسول جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں، جنت کا دروازہ کھلتا ہے، جنت کا دربان آواز دیتا ہے، جو 1 سال بعد بندہ فوت ہوا تھا نا اس کو آواز دیتا ہے بھی تمہاری باری آ گئی تو جنت میں آ جا، وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ جو شہید ہوا تھا 1 سال پہلے اس کو کہتا ہے بھی تو بھی آ جا، تمہاری بھی باری آ گئی۔ پھر تیسری مرتبہ آتا ہے تو یہ صحابی کہتا ہے مجھے کہتا ہے کہ تمہاری باری نہیں آئی تم واپس چلے جاؤ، چونکہ یہ نیند میں تھا، خواب میں تھا۔ صحابی نے اپنا خواب دوسرے صحابہ کو بیان کیا تو بات چلتی چلتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک بندہ 1 سال پہلے شہید ہوا ہے اللہ کے راستے میں، اور شہید کا جو مقام ہے آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا محل جنت میں اس کو پہلے دکھا دیتا ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔
مگر آپ ماہ رمضان کی برکت کا اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تعجب ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک بندہ 1 سال پہلے شہید ہوا، وہ بعد میں جنت میں گیا، اور جو بعد میں فوت ہوا دائمی موت وہ پہلے چلا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سال وہ بعد میں زندہ رہا، کیا اس میں اس نے نمازیں نہیں پڑھی، کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ تو رمضان کی برکات کی، رمضان کے نیک اعمال کی وجہ سے وہ اتنا مقام حاصل کر گیا کہ اللہ نے شہید سے بھی پہلے اس کو جنت عطا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت، اس کے مطلب زندگی میں رمضان آ گیا، اور رمضان کی عبادات کی وجہ سے وہ شہید سے بلند مرتبہ پا گیا۔ جی جی بالکل، آپ یہ مہینہ اتنا برکت والا ہے، تو اب بھی اگر ہم اس مہینے کو ضائع کر دیں، باقی مہینوں کی طرح گزار دیں، تو یہ تو بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی زندگی میں رمضان کا مہینہ ہے تو پھر بھی وہ اللہ کو راضی نہیں کرتا اور اس سے مفید نہیں، اسے اپنے لیے مفید نہیں بناتا، تو پھر تو وہ بد نصیب ہے نا۔ جی جی بے شک بے شک، تو آپ نے ایسے بندے کے لیے تو بد دعا فرمائی۔ جی بے شک۔ اچھا مولانا، معذرت کے ساتھ اس وقت رمضان کے حوالہ سے شروع والے رمضان میں، شروع والے روزوں میں جو ہے مساجد میں رش تھا، اب بھی کچھ روزے گزرے ہیں تو اب دیکھ لیں مطلب عوام کی بالکل رغبت نہیں ہے مساجد کی طرف، کم ہو گئی ہے۔ اصل میں محمود بھائی اوورآل ہی ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں اور ہم آہستہ آہستہ دین سے دور جا رہے ہیں۔ جی جی، لیکن الحمدللہ کچھ قدرے مساجد میں رونق تو بڑھ جاتی ہے رمضان میں۔ اس میں رمضان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور رمضان کو اپنے لیے مفید بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پلاننگ کریں بے شک، کہ ہم نے رمضان کو کیسے اپنے لیے مفید بنا۔ یہ تمام خطبان استقبال رمضان پر، رمضان سے پہلے والا جو جمعہ ہوتا ہے تقریباً اسی پر ہی ہوتا ہے۔ جی جی بے شک بے شک۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کا استقبال اس سے اچھا کوئی نہیں ہے کہ آپ تہیہ کر لیں کہ یہ میری زندگی کا آخری مہینہ ہے اور میں نے اس میں اتنے اعمال کرنے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، کہ میں نے جنت کمانی ہے۔ جنت کمانی۔ جی جی بالکل۔ جی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آتا تو آپ اپنے لنگوٹ کو کس لیتے اور کثرت کے ساتھ نفل و نوافل، صدقات و خیرات اور تلاوت قرآن، دورہ کرتے قرآن پاک کا۔ اور زندگی کے آخری سال میں تو آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ کیا۔ تو ہمیں اس مہینے کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اسے اپنے لیے مفید بنانا چاہیے۔ اس کے لیے میں 2-4 باتیں عرض کروں گا۔ جی جی بالکل۔ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ایسے اعمال، ایسی خرابیاں، ایسی برائیاں اپنے وہ ان سے نجات حاصل کرنی چاہیے جو ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں۔ جی بالکل۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل اتاک حدیث الغاشیہ جی جی، وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، کہ کچھ لوگ اللہ کی عدالت میں قیامت والے دن اس حال میں آئیں گے کہ نیکیاں کر کر کے تھکے ہوں گے، کمریں جھکی ہوں گی، مگر ان کی کسی نیکی کا کوئی ریٹ ہی نہیں پڑے گا، اجر ہی نہیں ملے گا، ضائع ہو جائیں گی۔ تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ فصل بیجتا ہے، 1 ایکڑ 2 ایکڑ 10 ایکڑ، اس پر وہ لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، سپرے اس کو کرتا ہے، اس کو کھاد ڈالتا ہے، پانی لگاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اخراجات کیے ہیں اس نے، اب لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر لیے ہیں۔ تو فصل تیار ہو گئی ہے، پک گئی ہے، اب اس نے کٹائی کر کے گھر لے آنی ہے، اس سے اس نے اپنا روزگار حاصل کرنا ہے، اس سے اس نے اپنے مفاد حاصل کرنے ہیں۔ تو بندے کو پتہ چلے کہ رات آگ لگی اور ساری کی ساری فصل جل کے راکھ بن گئی، جی جی بالکل، بندے کی کیا کیفیت ہو؟ اللہ اکبر، ظاہری بات ہے اس نے محنت بھی کی ہے سارا کچھ، لیکن کتنا سرمایہ خرچ کیا ہے، مرنے کے قریب ہی ہے، مرنے کے۔ جی جی بالکل۔ تو آپ اندازہ لگائیں اس بندے کی کیفیت یہ ہے کہ بندے، میں نے دیکھا ہے، آپ دیکھتے نہیں اخباریں بڑی پڑی ہیں، خودکشی کر لی، کیا کچھ مطلب سیلاب آتا ہے، سارا کچھ فارغ ہو جاتا ہے، اتنے پریشان۔ لیکن یہ پریشانی تو پریشانی نہیں ہے، بے شک آخرت کے مقابلے، اللہ کہ آخرت میں ایک بندہ ساری زندگی نیکیاں کر کر کے گیا اور آخرت میں اس کی کسی نیکی کا کوئی ریٹ ہی نہیں۔ اب سب سے پہلے ہمارے سمجھنے والی یہ بات ہے کہ ان کاموں سے نجات حاصل کریں، ان کو چھوڑیں جو ہمارے اعمال کو برباد کریں۔ بے شک بے شک۔ اس میں موٹی موٹی 5 چیزیں ہیں جی جی بالکل، جو ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں، سرے سے قبول ہی نہیں ہونے دیتی۔ اللہ، سب سے پہلے شرک، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے
مشرک بندے کی کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرتا. مشرک بندہ نبی کا باپ ہو, نبی کی بیوی ہو, نبی کا بیٹا ہو, نبی کا چچا ہو, کوئی نیکی قبول نہیں. تو شرک سے بچیں. لا تشرک باللہ شیئا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک سے بچ جاؤ, چاہے تمہیں جلا دیا جائے, کاٹ دیا جائے, ٹکڑے کر دیے جائیں, اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم. شرک سے بچیں. مشرک کی کوئی عبادت کو. جی بالکل. نمبر 2, ریاکاری سے بچیں. ریاکاری اتنا بڑا جرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے معاملے میں سب سے زیادہ جس بات سے خائف ہوں, ڈرتا ہوں, وہ شرک اصغر ہے. شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری, دکھلاوا. آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ آئیں گے اللہ کی عدالت میں تو اللہ تعالیٰ انہیں موڑ دیں گے, بھی جاؤ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھلانے کے لیے تم نے کمال, دکھاوے کی عبادت. اللہ. تو یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ شہید کی شہادت کو ضائع کر دے گا. خطیب کی خطابت گئی, سخی کی سخاوت گئی. تو ہمیں چاہیے کہ ریاکاری سے بچیں. آج ہماری یہ ٹرینڈ ہے, ایک آٹے کا توڑا لے لیں گے, 2 کلو چاول لے لیں گے, ایک گھی کا پیکٹ لے لیں گے, اور دروازے کھٹکھٹا کے چوری صاحب آئے ہوئے ہیں, جناب لٹھے کا سوٹ پہنا ہوا ہے, اور عورتوں کو نکالیں گے اور ان کے ساتھ سیلفیاں بنائی جا رہی ہیں, اخباروں پہ لگائی جا رہی ہیں. کیا پتہ چلے جی چوری صاحب نے اتنا مال خرچ کر دیا. ایک دلیر ملا بھی ہے فیس بک پہ, وہ تصویر بنانے لگا, اس نے پھر روک لیا. اس نے کہا تصویر نہیں بنانی, آٹا دینا دو. مطلب اس طرح کے. ہاں جی, یہ اب جو ہو رہا ہے. جی اچھا, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, بعض تنظیمیں ہیں یا بعض لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں تو پھر انہیں کچھ شواہد بھی چاہیے. جی بالکل. بعض جماعتوں کے یہ جیسے یوتھ فورس الحمدللہ فیس نہ لے کے آئے نا, فیس نہ لے کے. ہاں یہ ہو سکتا ہے. اہل حدیث یوتھ فورس الحمدللہ کام کر رہی ہے اس پر, مرکزی جمعیت اہل حدیث کام کر رہی ہے, دیگر ہماری تنظیمیں جماعتیں ساری تقریباً اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں الحمدللہ. فلسطین کے حوالہ سے ہو یا پاکستان میں غرباء کے حوالہ سے ہو, تو کچھ تو ہیں کہ مجبوریاں بھی ہیں. جی بالکل. باقی عام روٹین میں ان کے فیس کو لانا اور اخبارات پہ لگا دینا, سیاست کے متعلق تو یہ عام تصاویر اپنی سیاست کو جگانا, تو میں سمجھتا ہوں میرا نہیں خیال دینی جماعت جو ہے وہ فیس لیتی ہیں. میں نے نہیں کبھی دیکھا, مطلب دینی جماعتیں ایسے نہیں کرتی. نہیں, اصل میں دیکھیں, میں نے پہلی بات کی کہ مجبوریاں بھی ہیں, لیکن اس پر فوکس کر لینا کہ ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم نے تصویریں لینی, تو پھر تو بھائی کوئی اور دکھاوے کی بات ہے. تو یہ تو اتنا بڑا جرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سب سے پہلے جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ مشرک نہیں ہوں گے, زانی شرابی نہیں ہیں, کافر نہیں ہیں, یہود و نصارہ کون ہیں؟ وہ اہل ایمان میں سے ہیں, شہید ہے, عالم دین ہے اور سخی ہے. یہ کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں, مگر جہنم میں جا رہے ہیں. لہٰذا ریاکاری سے میرے مسلمان بھائی, میری بہنیں, ریاکاری سے بچیں. جی بالکل. نمبر 3, تیسرا پوائنٹ, حرام سے بچیں. حرام خور بندے کی کوئی عبادت قبول. اب اس میں یہ بات سمجھنے والی, حرام سود ہے. جی بالکل. حرام رشوت ہے. جی بالکل. حرام جوا ہے. اچھا, حرام کی اشیاء ہیں, جو بھی حرام کا ذریعہ ہے وہ. اب یہ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ سمجھتا ہے جی شراب نہیں پینی یہ حرام ہے, تو بھائی یہ بھی سمجھیں کہ رشوت کے پیسوں سے لیا ہوا انار کا جوس بھی حرام ہے. اللہ بے شک. صرف رشوت ہی حرام نہیں ہے, کسی غریب کے پلاٹ کے اوپر قبضہ کر لینا, رشوت کے پیسوں میں بیلنس ڈلوا کے اس سے کال کرنا بھی حرام ہے. یہ ساری چیزیں وہ بھی حرام ہے. تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرام خور بندہ اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف کرے, حج کرے, بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے دعائیں کرے, اللہ فرماتے ہیں میں کیسے تیری قبول کر لوں؟ تمہارا کھانا حرام کا, پینا حرام کا, پہننا حرام کا, ہمیں کوئی تیری عبادت قبول. حرام سے بچیں. حرام اتنا بڑا گناہ. اور اس کے حلال کی آپ برکت دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رزق حلال کمانے والا بندہ ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے تو اللہ تعالیٰ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ اس کی کھجور کو پالنا شروع کر دیتے. سبحان اللہ. جیسے بندہ جانور کا بچہ نہیں پالتا, حلال کی ایک کھجور اور اتنا پالتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کھجور کو مثل احد پہاڑ بنا دیتے. اللہ اکبر. اندازہ کریں کہ حلال کی کتنی برکت ہے اور حرام کی کتنی بڑی نحوست ہے. حرام سے بچیں. نمبر 4 یہ ہے کہ قطع رحمی سے بچیں. یہ آج کل سب سے زیادہ ہمارے اندر جو گناہ یہ ہے قطع رحمی. اور ہم لڑائیں جھگڑے چھوٹی چھوٹی بات پر بندوں سے پوچھ لو, مسائل پہلی صف کا نمازی ہے,
5 وقت کا پابندی سے نماز پڑھنے والا ہے, تہجد پڑھتا ہے, اپنے بھائی سے نہیں بولتا. میں اکثر تقریر میں کہتا ہوں بھی کسی سے پوچھو بھی تمہارے بھائی کا کیا حال ہے, تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا پتہ, میں 6 سال سے کبھی بلایا ہی نہیں. تو آپ اندازہ کریں 6 سال گزر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعرات 6 سال تو چلے, وہ تو کہہ دیتے ہیں, کئی لوگ تو ان کی غیبتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں, شکوے گلے یہ تو عام ہے بات. پھر آپ اندازہ کریں کہ 6 سال نہیں بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے بھائی سے ناراض ہوا 1 سال اس نے صلح نہیں کی, 1 سال گزر گیا, اللہ کو اتنا برا لگتا ہے, اللہ اس کے کھاتے میں ایک قتل کا گناہ لکھ دیتے ہیں. یہ حدیث صحیح ہے. اللہ اکبر, اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعرات اور سوموار والے دن لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. جی جی بالکل. اللہ ہر بندے کی نیکی قبول کرتا ہے, اس بندے کی کوئی نیکی قبول نہیں جو بندہ قطع رحمی, اللہ اکبر, صلہ رحمی کو توڑ دیتا ہے. تو اس سے بچیں, درگزر کر دیں. اپنے ہم رمضان کے روزے دیکھیں نا, 12 13 گھنٹے کا روزہ ہے, اور اس کے بعد پھر رات کے لمبے لمبے قیام میں اتنی عبادات, تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال اللہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دے. تو ان سے بچیں. جی جی بالکل. اچھا, نمبر 5 یہ ہے کہ جتنے عمل کریں اعمال وہ سنت کے مطابق کریں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اپنے اعمال کو برباد رکھو. وہ یہی ہے نا, من مرضی. جی جی بالکل. اللہ کے رسول کی مخالفت. جی جی بالکل. تو اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہماری سنت کو چھوڑ کے کوئی عمل کیا اپنی مرضی کا, اس کا عمل مردود ہے. مرضی کی عبادت اپنی. جی جی یہ نہیں ہونا چاہیے. بے شک. آپ دیکھیں کہ عید الاضحیٰ کا دن بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں نہیں جی ہم نے نیکی کا کام ہی کیا ہے, قرآن ہی پڑھا ہے, دین کی بات ہی کی ہے, اس میں کیا ہے جی. ابھی ہم کہتے ہیں بھی یہ کھانا رکھ کے قرآن پڑھنا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. وہ کہتے ہیں قرآن پڑھنا بھی گناہ ہو گیا. بھائی قرآن پڑھنا نہیں گناہ, لیکن آپ بات کو سمجھیں کہ اجر تو اسی کا ملے گا نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اب میں اس پر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ جانور ذبح کرتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں, جانور ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر. یہ ذبح کا طریقہ ہے. ہم چھری پکڑتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اور ذبح کر دیتے ہیں. اب کوئی بندہ کہے کہ میں نے نیکیاں زیادہ لینی اور کہے وہ چھری پکڑے اور کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم, پورا قرآن پڑھ دے, چاہے اوپر پورا قرآن پڑھ دے, تو کسی بندے سے سادے سے پوچھ لیں یہ جانور حلال ہے, کہے گا نہیں حلال. پڑھا تو قرآن ہی ہے نا بھائی. اگر قرآن پڑھنا تو پھر یہ قرآن پڑھا. اگر عید کی نماز سے پہلے کر دیں تو پھر بھی مطلب ہاں جی, وہ صحابی رسول کا واقعہ ہے اس پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی جاؤ عید کی نماز پڑھی بھی جانور ذبح کرو, وہ کہتا ہے میں نے تو کر بھی لیا. آپ نے فرمایا بھی کیوں, نیت کتنی اچھی. آپ اندازہ لگائیں صحابی رسول ہے. جی جی بالکل. عقیدہ توحید بھی ہے, دکھلاوا نہیں. ہاں جی, دکھلاوا ہوتا تو سب صحابہ کو پتا ہونا تھا اس نے کر لیا. جی جی بالکل. دکھلاوا بھی نہیں ہے. رزق حلال کھانے والے صحابہ ہمارا ایمان ہے, وہ بھی پہلے کر لیا تو ان کے مطلب وہ قبول. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ میری نیت یہ ہے کہ لوگ دیر سے آتے ہیں اور بھوک لگی ہوتی ہے, جب لوگ واپس آئیں تو میرے جانور کا گوشت تیار ہو. لیکن کیا ان کی وہ قربانی قبول ہے پھر؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کی قربانی, گوشت حلال ہے کھا لو. ہاں بالکل, مگر قربانی نہیں ہے. دیکھو صحابی رسول کی نہیں ہوئی. سبحان. تو سنت. اب ہم نماز پڑھتے ہیں, دیکھیں عشاء کی نماز 4 فرض پڑھتے ہیں, فجر کے ہم 2 پڑھتے ہیں. وہ 3 بندہ کہیں کہ ہم نیکیاں زیادہ کماتے ہیں, قرآن زیادہ, سجدے زیادہ, تو 4 پڑھ لیں, نہیں ہوں گے. عمل وہی قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ سنت کو اختیار کریں تو انشاءاللہ اعمال ہمارے قبول. جی جی بالکل. یہ سب سے پہلے یہ 5 چیزیں ذہن میں رکھیں, پھر عمل کریں, پھر اللہ آپ کے عمل کو انشاءاللہ. انشاءاللہ 5 مسائل مولانا صاحب نے بتائے, اور اسی حوالہ سے کچھ اہم سوالات ہیں. نارمل سے 5 مسائل پہ عمل کریں تو آپ کے روزے اعمال جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچائیں, قبول بھی ہوں گے انشاءاللہ. اچھا جی, رمضان میں اعمال وہ آپ نے بتا دیے. اب اشعار بھی آپ سے سنیں گے, مطلب نظمیں وغیرہ وہ بھی سنیں گے. اچھا جی, ہم بستری کے حوالہ سے رمضان المبارک میں جو لوگ کرتے ہیں اس حوالہ سے کوئی مطلب وہ ذرا بتا دیجیے. یہ تو واضح ہے نا, وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو پھر تو روزہ ختم ہو جائے گا. جی جی بالکل. تو البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتا ہوں, وہ بیوی کے ساتھ لیٹ سکتا ہے, گلے لگا سکتا ہے, بوسو کنار کر سکتا ہے, شریعت نے اس کی اجازت دی. اگر کوئی نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ میں کنٹرول نہیں اپنے جذبات پہ کر سکتا تو اس کو دور رہنا چاہیے. جی جی بالکل.
باقی رات جو ہے افطاری سے لے کر فجر تک کی اذان تک وہ آپ کی بیوی آپ کے اوپر حلال ہے اور آپ اس کے ساتھ جماع کریں. کئی لوگ کہتے ہیں پورا مہینہ ہی حرام ہے. نہیں، یہ غلط ہے، یہ جہالت ہے. قرآن میں اللہ نے یہ واضح کر دیا نا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے. تو بس روزے کی حالت میں نہیں. جیسے وہ ایک صحابی آیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، بہت بڑا گناہ. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم اب پھر ایسے کرو، ایک غلام آزاد کر دو. ہاں میں وہی پوچھنے لگا تھا اس کا مطلب حل کیا ہے بعد میں، اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا، یہ دیکھیں یہ گناہ ہے کبیرہ ہے، روزے کو اس نے خراب کیا، اپنا روزہ ضائع کیا ہے، اس سے بچیں. اگر کسی سے یہ گناہ ہو جاتا ہے بالکل، نمبر ایک تو وہ اللہ سے سچی توبہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ کہا تھا کہ یہ غلام آزاد کرو. اب ہمارے ہاں چونکہ غلام والا سلسلہ تو نہیں ہے. بالکل. دوسرے دو کام ہو سکتے ہیں، ایک کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے. نمبر 2 60 مساکین کو کھانا کھلا دے. میرا خیال سب سے آسان یہی ہے کہ وہ 60 مساکین کو کھانا کھلا دے. اس کا یہی ارجانہ ہے. نہیں، اس سے زیادہ حل یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ پہ کنٹرول ہی کر لے. سب سے بہتر تو یہ تو پہلے میں بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نا کہ جو اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکتا وہ قریب ہی نہ جائے. جی بالکل. اگر اللہ نہ کرے مسئلہ بن جائے پھر یہ ہے 60 مسکین، پھر وہ یعنی کہ یہ چیز ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ گناہ کر سکتا ہے، خطا کا پتلا ہے. جی بالکل. اچھا جی، یہ اہم مسائل تھے بالکل. اچھا جی مولانا، آپ کی شادیاں کتنی ہوئی ہیں؟ میری ماشاءاللہ 2 شادیاں. الحمدللہ 2 شادیاں جی ماشاءاللہ. نیکسٹ بھی آپ کا ارادہ؟ نہیں فی الحال تو نہیں ہے. چونکہ میرے ساتھ والے جتنے خطباء ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلی شادی کرنے کا کوئی ریزن تھا، میری کچھ مجبوری تھی گھریلو، تو اس لیے میں نے کی. ابھی کوئی شوق نہیں ہے. پہلی نہیں مطلب دوسری؟ سوری دوسری شادی کرنے کا. سوری، دوسری شادی کی کچھ وجوہات تھی. آپ نے اجازت لی ہے؟ جی میری بیوی کی اجازت ہے الحمدللہ. دونوں خوش ہیں. تیسری کی بھی اب اجازت ہے کہ نہیں؟ میں کرنا ہی نہیں چاہتا. وہ مشکل ہے. وہ مشکل ہے. نہیں ارادہ ہی نہیں ہے. اچھا جی مولانا الیاس مدنی حافظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین. اچھا جی، کچھ اشعار جو ہے وہ آپ ہمیں سنائیں. اشعار جی، میں نے الحمدللہ میرے 2 شوق ہیں. ایک تو میں خود بھی کلام لکھتا ہوں، کافی سارے میں نے لکھے ہیں الحمدللہ، اور کچھ شوق یہ بھی ہے نئے اشعار پڑھنے کا. جی اور دوسرے جو قاری بنیامین عابد صاحب کی آپ آواز میں مطلب ان کے اشعار اکثر میرے ان کے ساتھ لہجہ ملتا جلتا ہے، تو قاری صاحب کے لکھے ہوئے پڑھے ہوئے اشعار بھی اکثر پڑھتا ہوں. تو باقی دوستوں کے بھی پڑھ لیتا ہوں. قاری احمد حسن ساجد صاحب ہیں یا دیگر ہیں، میرے پڑھے ہوئے بھی دوست پڑھتے ہیں. مطلب یہ صدقہ جاریہ پڑھیں، جو مرضی پڑھیں، اس میں کوئی بات. اچھا جی. تو میں نے رمضان سے پہلے ایک استقبال رمضان کے لیے یہی جو آپ کو میں نے اعمال بتائے ہیں کہ جن سے بچنا ہے، ان کا بھی اس میں نے ذکر کیا اور میں نے وہ کلام خود لکھا. اللہ دا بن کے سونا مہمان آ رہا ہے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہا ہے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہا ہے. عقیدے نو ٹھیک کر لو، دامن توحید پھڑ لو، سنت دا پلہ پھڑ کے اللہ نو راضی کر لو، سنت دا پلہ پھڑ کے اللہ نو راضی کر لو. رب نو منان رب دا انعام آ رہا ہے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہا ہے. مدنی دے مریدو جنت محل خریدو، معافی دا کر کے اعلان نفرت حسین پیجو، معافی دا کر کے اعلان نفرت حسین پیجو. نفرت مکان رب دا احسان آ رہا ہے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہا ہے. جنت دے بوہے کھل سے پا
پاپی دے پاپ دھل سے اہل ایمان دے چہرے خوشیاں دے نال کھل سن اہل ایمان دے چہرے خوشیاں دے نال کھل خوشیاں دے نال کھل سن بے شک خوشیاں دے نال کھل سن اہل ایمان لئی بن کے غفران آ رہا ہے کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہا ہے کر لو جملے تو اور بھی ہیں ایک مقطع ہم بالکل شارٹ کر رہے ہیں ہاں جی ایک مقطع جو اسپیشلی میں نے آخر میں لکھا جی وہ یہ ہے کہ روزے داران لی جنت باب الریان بابے اہل قرآن دے سر تے سجنا او سونا تاجے سجنا او سونا تاجے الیاس بن کے رمضان فوزان آ رہا ہے کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہا ہے جی بالکل اچھا اس سے علاوہ بھی کوئی سنائیں قاری بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ اکثر پڑھ دے ہوندے نے رمضان دی آمد ہے نا ماہ رمضان آ گیا ہے ماہ غفران آ گیا ہے ماہ رمضان آ گیا ہے ماہ غفران آ گیا ہے رحمتوں کے کھل گئے خزانے بخششوں کے مل گئے بہانے رحمتوں کے کھل گئے خزانے بخششوں کے مل گئے بہانے موسم بہار لوٹ آیا رحمتوں نے کر لیا ہے سایہ آؤ 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 رحمتیں سمیٹ لو جنتوں کے میوے بھر کے پیٹ لو آسیوں گناہ کی رت کو چھوڑ دو اپنے نعت مسجدوں سے جوڑ لو حور منتظر ہیں تمہاری ان سے ملنے کی کر لو تیاری ماہ رمضان آ گیا ہے ماہ غفران آ گیا ہے ماشاءاللہ جی ناظرین قاری بنیامین عابد حافظہ اللہ کی آواز میں ہم اشعار سن رہے تھے اچھا جی ایک سوال کی طرف چلتے ہیں رمضان المبارک میں مکہ میں نماز پڑھنے کے جو اجر ہے مطلب کتنی نمازیں وہ گنی جاتی ہیں تو مدینہ میں وہ ذرا بتائیے گا دیکھیں عام دنوں میں تو یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ حرم شریف میں ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 نماز کے برابر ثواب اگر بندہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے چونکہ عام مسجد میں بھی بندہ نماز پڑھے تو ایک نماز پڑھے تو دوسری یعنی جماعت کے ساتھ پڑھے تو پھر 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے تو محدثین نے اور ائمہ دین کا یہی ہے اس پر موقف کہ اگر بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے حرم میں خانہ کعبہ میں تو اس کے لیے 27 لاکھ نماز کا ثواب اور اسی طرح مسجد نبوی میں اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے صحیح حدیث سے جو ثابت ہے وہ 1000 نماز کا ثواب اچھا یہ جماعت کے علاوہ 1,00,000 کا ہے ثواب ہاں جی جماعت کے علاوہ 1,00,000 کا ثواب ہے اور جماعت کے ساتھ 27 لاکھ کرنا اچھا جو بھی جاتا ہے یہاں سے وہ تو جماعت سے پڑھنے کی مطلب ہاں جی بالکل وہ پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ اور یہ بہت بڑی سعادت ہے اچھا جی ایک چیز اور بھی ہے حرم میں مساجد یعنی کہ مکہ میں مساجد اور بھی ہیں یہ صرف حرم میں 27 لاکھ ہے یہاں کے عام مساجد میں وہاں جماعت کے ساتھ یہ جماعت کے ساتھ ہے کہ حرم میں یہ ذرا بتائیے گا میرے علم کے مطابق تو حرم میں لیکن بعض علماء کہتے ہیں چونکہ حرم کی حدود بھی ہے نا جی بالکل صرف یہ مسجد حرام یہ حرم نہیں ہے حرم
کو تھوڑا وسیع ہے. ہاں جی بالکل ایسی ہے, اس کے اندر جو آئیں گی تو وہ جو مساجد آئیں گی, باقی اللہ بہتر جانتے ہیں. جی جی بالکل. جی ناظرین, اچھا جی مدینہ مسجد نبوی میں آپ نے بتا دیا 1000 نماز. جی جی اچھا جی, ایک چیز اس میں یہ عام دنوں کی بات ہے. رمضان میں تو اللہ پھر 70 گنا 700 گنا لاکھ گنا بڑھا دیتے ہیں, جیسا جتنا اخلاص. یہ تو جی اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے کے قادر ہے. اچھا جی اب آپ ذرا بتائیے گا, یہ جو پاکستان میں نمازیں قضا ہو جاتی ہیں کسی ملک میں, اچھا یہ قضا کا کفارہ اس نمازوں میں ایڈ ہو سکتا ہے؟ مطلب کوئی اس طرح کا معاملہ, یہ قضا اس میں نکل سکتی ہے؟ نہیں, میرے علم کے مطابق یہ تو نہیں ہے کہ وہ قضا جو ہیں ان کا یہ نمازیں کفارہ بن جائیں گی. باقی اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ بنا دے تو اللہ تعالیٰ کے ہم کون ہوتے ہیں اس معاملے میں. البتہ یہ ہے کہ اجر ضرور ملے گا, یہ اجر کے اعتبار سے نمازوں میں اضافہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کے علاوہ نفلی نماز پڑھتا ہے, نوافل کو اختیار کرتا ہے, نوافل زیادہ پڑھتا ہے کثرت سے, تو قیامت والے دن فرض نماز میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کے نفل اس میں ایڈ کر دیں گے. تو اس حدیث کو دیکھا جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اجر. اور باقی ایک یہ بھی ہے, عام یہ کچھ احباب نے روٹین بنا لی ہے کہ جو پچھلی نمازیں کچھ مولوی فتویٰ دے دیتے ہیں, جو ایک بندہ مثال کے طور پر 22 سال کی 25 سال کی عمر میں اس کو اللہ نے توفیق دی, وہ نمازیں شروع کر دیتا ہے, تو پچھلی نمازیں جو ہیں وہ جی قضا ہو گئی ہیں تو وہ ایک ایک نماز کے ساتھ دہراتا جائے. یہ نہیں ہے, ہم نے نہیں کہیں پڑھا. بس سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے اور آگے سے نماز کی پابندی کرے. اللہ اکبر. جی دین ہمیں تنگی نہیں دیتا. کسی سفر میں یا بیماری کی وجہ سے کچھ نمازیں آپ کی رہ گئی, آپ نماز پڑھتے ہیں, نمازیں رہ گئی ہیں تو پھر ان کو آپ دہرا لیں. ترتیب یہ خیال رکھیں کہ ترتیب ٹھیک رکھیں. مقصد ظہر کی رہی, عصر کی رہی, مغرب کی رہ گئی, عشاء کی رہی. جی جی بالکل. آپ کسی ایسے سفر میں تھے یا بیماری کی وجہ سے بے ہوش تھے, آپ اسی روٹین میں آپ نماز پڑھ آپ جب عشاء کے بعد اٹھے تو نمازیں رہ گئی, پھر آپ پہلے ظہر پڑھیں گے, پھر عصر پڑھیں گے. جی جی, یہ نہیں کہ پہلے میں عصر پڑھ لوں اس کی رکعت کم ہے. البتہ ایسا بھی کبھی ہو جاتا ہے کہ ہم مسجد میں گئے تو عشاء کی نماز جماعت ہو رہی ہے تو ہماری مغرب بھی رہتی, تو پھر ہم عشاء پڑھ لیں پہلے, جماعت ضائع نہ کریں, پھر مغرب بعد میں. لیکن اگر اکیلے پڑھنی ہے, ٹائم ہے, تو پھر آپ ترتیب کے ساتھ. جی جی بالکل. اچھا جی بالکل, صرف لاسٹ 2 سوال رہ گئے ہیں. اچھا جی علماء کرام کچھ اچھا اس میں یہ کرتے ہیں کہ مطلب روزہ حالانکہ سفر میں آپ کو اجازت ہے, لیکن جو سفر نہیں زیادہ کرتے وہ بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جی میں نے بیان کرنا ہے, تو ایسے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جو سفر میں چونکہ چھوٹ تو ہے, ایک بندے نے لمبا سفر کرنا ہے, اس کی قضا بھی تو ادا کرنی ہے. قضا ضرور, یہ ضرور ہے. یہ مسئلہ کوئی عالم دین ہو یا کوئی عام بندہ ہو, اگر اس نے سفر کی وجہ سے یا عارضی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا ہے تو پھر اس کی قضا تو فرض ہے نا اس کے اوپر. یہ تو ایسا فرض ہے کہ اگر وہ فوت ہو جاتا ہے, یہ محمود بھائی بڑی بات سمجھنے والی, مثال کے طور پر میری بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں, میں نے یہ ارادہ ہے کہ میں بعد میں رکھوں گا, تو اس دوران مجھے موت آ جاتی ہے, میں نہیں رکھ سکتا, تو یہ میری اولاد پر, میرے وارثین پر میرا حق ہے کہ وہ میرے اس حق کو, قرض دو طرح کا ہے نا, ایک لوگوں کا, ایک اللہ کا. بے شک. وہ عورت ایک آئی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میری ماں نے ارادہ بنایا تھا, منت مان لی تھی کہ اس سال میں انشاءاللہ ضرور حج بیت اللہ ادا کروں, لیکن مہلت نہیں ملی, وہ پہلے فوت ہو گئی, تو میں اب ان کی طرف سے حج کروں. تو آپ نے فرمایا اگر تیری ماں نے کسی کا قرض دینا ہوتا تو نہ ادا کرتی, کہتی میں ضرور. فرمایا یہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا قرض لوٹایا جائے, تو یہ تو ضروری ہے, فرض ہے. باقی جو دوست ایسے کرتے ہیں کوشش کریں یار یہ مہینہ شاید دوبارہ نہیں ملنا, تو اس کو ضائع نہ کریں. جی جی بالکل. ناظرین, مولانا الیاس مدنی حافظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا جو آپ نے روٹین دیکھی ہے, ایم ایس چینل کے حوالہ سے سوال کرنے لگا ہوں, جو ایم ایس چینل کے حوالہ سے علماء کرام کے انٹرویوز, ان کی گفتگو عوام تک پہنچاتے ہیں, اس حوالہ سے آپ کیا کہیں گے, اور اس دور میں سوشل میڈیا کے اوپر یہ کیسا کام ہو رہا ہے؟ ہاں جی محمود بھائی, اللہ آپ کو مزید برکت دے, اچھا کام ہے. دیکھیں اس دور فتن میں جو بندہ دین کو پرموٹ کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کیا سعادت کی بات ہے. آپ علماء سے تعلق رکھتے ہیں, علماء کے انٹرویوز لیتے ہیں, علماء کے بیانات اپنے میڈیا پر لاتے ہیں, تو یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اگر ہم لوگ, کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں میڈیا استعمال کرتے ہیں, کیوں ریکارڈنگ کرواتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, یہ ویڈیو والے کیوں آ جاتے ہیں. بھائیوں, میں آپ سب کو یہ پیغام دوں گا
کہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اگر ہم میڈیا کو استعمال نہیں کریں گے، چونکہ اس وقت ہمارا 80% بلکہ 90% لوگ جو ہیں وہ میڈیا کو استعمال کریں، اور میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں یہ غامدی جیسے لوگ اور یہ جیل میں جیسے لوگ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اور اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، میڈیا استعمال نہیں کریں گے، تو پھر ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہو جائے گی. ہمیں اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے، ہاں اچھا استعمال کرنا چاہیے. اچھا جی، انٹرویو کے حوالے سے علماء کرام کے انٹرویوز، جی تو ہاں آپ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کسی عالم دین کا انٹرویو ہو نا، اس کی حالات زندگی پر باتیں ہونی چاہیے. جی بالکل. تو تاکہ نا آج کل ہمارے جو بچے ہیں مدارس میں بالخصوص ان کو دین کی طرف لانے کے لیے اور دین پڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کچھ ہمارے طالب علم جو ہے نا، ان کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ یہ خطیبوں کی زندگی بڑی شاہانہ ہے. میں یہ چیز سننے میں آتی ہے، ہاں بڑی شاہانہ ہے. اب فکر والی بات، لمحہ فکریہ، یہ جتنے لڑکے مدارس میں آ رہے ہیں ان کا ذہن شیخ الحدیث بننے کا نہیں ہے، حدیث کی قرآن کی خدمت کرنے کا نہیں. معذرت کے ساتھ سوشل میڈیا مفتی بننے کا زیادہ شوق ہے اس وقت. میڈیا مفتی، اور دوسرا یہ ہے کہ خطیب بن جائیں، چونکہ خطباء کو دیکھتے ہیں اچھی اچھی گاڑیاں، اچھے سوٹ، غلط ہے نا جی، اچھا پروٹوکول، ان کی جو کمزور وہ دیکھیں کہ وہ کیسے یہاں تک آئے. ہاں اس میں دو چیزیں سمجھنے والی جی کہ اگر آپ کی شروع سے دیکھنا انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت ہی یہ بن گئی کہ میں بڑا ہوں گا، میں گاڑی لوں گا اور میں خطابت کروں گا، میں شہزادہ بن کے رہوں گا، تو پھر تو آپ نے اپنا مقصد ہی وہیں پہ رہ گئے. ہاں جی، وہ نیت ہی آپ کی. نمبر 2، یہ جتنے خطباء آپ کے سامنے ہیں نا جی، آج لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، لوگ آپ کی طرح محبت کرتے ہیں، تو ان کے پیچھے ان کی بڑی قربانیاں موجود ہیں. اللہ وہ بھی دیکھیں، بہت ساری خدمات موجود ہیں. میں اپنے بارے میں کئی دفعہ میں نے باتیں بتائی ہیں کہ میں ساہیوال کے ایک دیہات سے میرا تعلق ہے، کوڑے شاہ زیری میرے آبائی گاؤں کا نام ہے. ہمارے ساہیوال شہر سے 25 کلومیٹر کی مسافرت ہے ہمارا گاؤں. جب میں نے جامعہ عزیزیہ ساہیوال بہت بڑا ادارہ ہے، بابا جی یحییٰ رسول نقوی رحمہ اللہ، میرے استاذہ اکرام میں کچھ بڑے نام جو ہیں، سارے بہت سارے استاد ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر دے. بابا جی یحییٰ رسول نقوی رحمہ اللہ، قاری عبدالرزاق طاہر حفظہ اللہ، ہماری جماعت کے معروف عالم، فیصل آباد میں خطیب جمعہ پڑھاتے ہیں، سمنا آباد میں استاد محترم، بڑی شفقت کرتے ہیں. اور پھر ایک بڑا نام علامہ شاہد اقبال ظہیر صاحب حفظہ اللہ، ویسے جڑا والا ڈھیسیاں کے اور ساہیوال، ان کے پاس میں نے ترجمہ قرآن پاک پڑھا، تو بڑی شفقت کرنے والے استاد ہیں یہ. تو میں بات کر رہا تھا کہ جب میں نے تعلیم کا آغاز کیا نا محمود بھائی، ہمارے پاس گھر کا سائیکل بھی نہیں تھا. اللہ، سائیکل بھی نہیں تھا. اور ایسا تھا کہ 10 کلومیٹر دور ہمارے گاؤں سے نور شاہ روڈ، فیصل آباد کا جو پرانا روڈ تھا، جو بنگلہ وغیرہ کی طرف، یہ دور تھا. 10 کلومیٹر تک میرے ابو مجھے پیدل چھوڑنے آتے تھے. اللہ، اور سواری نہیں تھی. 1-2 مرتبہ ایسا ہوا، میں کئی مرتبہ میں نے اپنی تقریر میں یہ بات سنائی کہ ابو جی کہنے لگے کہ بیٹا آج شاید سواری نہیں ملے گی تو ہمیں پیدل جانا. 25 کلومیٹر بھی پیدل میں نے باپ کے ساتھ سفر کیا. تو پاؤں سوج گئے، چھالے بن گئے، رو پڑا. میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا. کہتے ہیں کیوں نہیں پڑھے گا؟ میں نے کہا جی لوگوں کے بچے ہیں گھروں سے اتنے اخراجات لے کے آتے ہیں، ہمارے پاس سائیکل بھی نہیں ہے. لوگوں کے بچے گھروں سے چیزیں طالب علم لیتے ہیں، چیزیں بنوا کے لاتے ہیں، گھر سے کھائیں گے. تو میرے پاس تو کرایہ بھی نہیں ہوتا. اور شاید مجھے آج یاد آتا ہے کہ ہم جو پیدل گئے ہیں میرے ابو کے پاس کرایہ ہی نہیں تھا. اللہ، یہ حالت تھی. لیکن شوق تھا کہ میرا بیٹا دین پڑھ جائے، قرآن پڑھ جائے. اور میں یہ بھی اپنے بھائیوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اپنے والدین کی قدر کریں. اللہ، اپنے یہ یقین کریں کہ والدین سے بڑی نعمت رشتہ داروں میں کوئی رشتہ ایسا نہیں. مولانا والدین حیات ہیں؟ میرے والدہ محترمہ تو مجھے ان کی صورت بھی یاد نہیں. اللہ، اتنی دیر ہو گئی فوت ہو گئی. اور ابو جی کو بھی تقریباً 7 سال ہو گئے. لیکن میرے ابو کا شوق تھا اور مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میں بول رہا تھا کہ میں نہیں پڑھوں گا، میں مزدوری کروں گا، تو میرے ابو میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے بیٹا نہ پریشان نہ ہو، تو دین پڑھ جا، قرآن پڑھ جا. تو سائیکل کی بات کرتا ہے، اللہ تجھے گاڑیاں دے گا. مجھے سبحان اللہ، الحمدللہ اللہ نے قبول کیا. لیکن بس دل میں ارمان تو یہی بندے کے آتا ہے نا کہ جس باپ نے اتنی محنت کی اور اتنی دعائیں. محمود بھائی اللہ کا شکر یہ ہے کہ ابو نے مجھے تقریریں کرتے دیکھا ہے، جمعہ پڑھاتے دیکھا ہے.
تو جب میں آتا نا تقریر کر کے رینٹ کی گاڑی لے کے، جب میرے پاس گاڑی نہیں تھی جب والد محترم زندہ تھے، تو بس تیاری میں تھا کہ میں گاڑی اپنی لے لوں، کچھ پیسے جمع کر چکا تھا، دعائیں ہاں جی دعائیں ابو. تو میں رات کو واپس آتا تھا، یقین جانے کہ میرے ابو نماز تہجد پڑھ کے میرے لیے یہ دعا کر رہے ہوتے تھے، یا اللہ میرے بچے کو سواری دے دے، عزت دے. تو ہمیں ان کی محنت، ان کی محبت، خدمات کو بلانا نہیں چاہیے، اور یہ سب دین کی برکت ہے. یہ تو میری ایک بات ہے نا، میری ہے، سینکڑوں باتیں ہیں جتنے خطباء میدان میں اس وقت ہیں، ان کی بڑی قربانی. اگر وہ آج کامیاب ہیں، وہ کیسے ہوئے یہ چیز دیکھے پہلے، پھر پتہ چلتا ہے. میں تو کہتا ہوں، میں انٹرویو مطلب کرتا ہوں مولانا، میرے خیال سے ہمارے انٹرویوز 5-7 دن لگ جائیں، مطلب اس حوالہ سے جتنی ان کے مشکلات ہیں ہم مطلب نہیں سوشل میڈیا پہ اتنی چلا سکتے ہیں. جی بالکل. جی ناظرین، اسی حوالہ سے ہم انٹرویو کر رہے تھے، اور بالکل آج تو جو طالب علم ہے جی، وہ تو شروع سے ہی وہ گاڑیاں بھی لے کے آ رہے ہیں، وہ ہر چیز، مطلب میں بات کر رہا ہوں مدارس میں ان کا الحمدللہ ان کے پاس پہلے بائکیں، موبائل، ان کے پاس سوشل میڈیا ہے، لیکن وہ پڑھائی کی طرف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم ڈائریکٹلی اسٹیج کے اوپر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، کچھ آئے نہ آئے وہ بعد کی بات ہے. جی ہمارے ساتھ موجود ہے جی مولانا الیاس مدنی حافظہ اللہ، شعلہ بیان ہیں جی، یہ ماشاءاللہ شعلہ بیانی کرتے ہیں الحمدللہ. تو اسی حوالہ سے رمضان المبارک میں کرنے والے اعمال کے حوالہ سے اور کچھ اہم گفتگو ہوئی، وہ آپ کے سامنے انہوں نے رکھی. اور بالکل مزید جو ہے آپ اس طرح کی ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب تو جو کرنا ہے، لیکن اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. شیئر کرنے سے یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے بنے گا. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.